إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا کی ہرس
اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانی فطرت میں پیدا کی ہے۔ ہمارے لیے در حقیقت یہ لالچ اور خوف، نفع کا لالچ اور نقصان کا خوف، بنیادی طور پہ امتحان کا سبب یہی احساسات ہیں۔ فرشتے ہر قسم کے خوف سے بے پرواہ ہیں اور ہر قسم کے لالچ سے بھی بے پرواہ ہیں۔ ان کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوف بھی ہماری طبیعتوں میں رکھ دیا، لالچ بھی ہماری طبیعتوں میں رکھ دیا، اور یہی احساسات ہمارے لیے امتحان کا باعث ٹھہرے۔ اور یاد رکھیں، یہی احساسات ہیں جو انسان کو تمام مخلوقات پر شرف اور فضیلت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے بے جا خوف پہ قابو پا لیا اور نفس کے بے مہار گھوڑے کو کنٹرول کر کے لالچ کو اپنی شریعت کے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کے تابع کر دیا، تو آپ اشرف ہیں۔ اور اگر آپ لالچ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات شح مطاع ہوی متبع واعجاب المرء بنفسہ۔ خواہشات کی پیروی کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں کبھی خرچ کرنے کے لیے جرت نہ کرنا، ہمیشہ سینت سینت کے رکھنا، بس آ جائے جائے کچھ نہ، یہ انتہا درجے کا بخل اور نفس کی پیروی اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اعجاب المرء بنفسہ ہی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تین وہ بد خصلتیں ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلکات، یہ انسانوں کو، معاشروں کو، سوسائٹیوں کو برباد کر دیتی۔ یہی لالچ ہے جو انسان کو خیانت پر اکساتا ہے۔ میں در حقیقت یہ مسئلہ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش میں ہوں۔ یہی لالچ ہے جو انسانوں کو خیانت پر اکساتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، اپنا بگانے کا حق کیا ہے یہ فرق مٹا دیتا ہے، بندوں کو ظلم پر اکساتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حدود کی پامالی پر دلیر کر دیتا ہے۔ یہ احساس، لالچ آنا چاہیے، کہاں سے، کیسے، اس پہ میرا حق ہے یا نہیں، میں ظلم تو نہیں کر رہا، میں دوسرے کا حق تو نہیں مار رہا، میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب آپ کی زندگی کی ترجیح یہ ہو کہ ہر صورت میں میرے پاس آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پھر چھوٹی غلطی سے لے کر قوم و ملت کے مفادات سے غداری تک سب کچھ ممکن ہے جب آپ کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے؟ جو حق اللہ کا ہے وہ غیر کو دینا، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرض ہم پہ عائد کیے ہیں، طاقت کے باوجود ان کی ادائیگی میں غفلت کا مرتکب ہونا، اور پھر اس پہ ہم اصرار کرتے چلے جانا،
غلطیوں پہ تسلسل اختیار کرنا، والرسول مطاع و مقتدا، غیر مشروط پیروی اور اتباع، ہر بات کو صحیح سمجھنا، مخلوق میں محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو یہ حق دینا، کتاب و سنت کو چھوڑ کے لوگوں کے فتووں کے پیچھے، فکر و رائے کے پیچھے بھاگنا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں تمہیں سونپی گئی ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ہی پیرائے میں یہ تینوں حکم بیان کیے۔ اللہ کے حق میں خیانت نہ کرو، رسول کے حق میں خیانت نہ کرو، اور جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ حکمران کے پاس حکومت امانت ہے، وزارت خزانہ کے پاس خزانہ امانت ہے، صاحب منصب کے پاس منصب امانت ہے، قاضی کے پاس منصب قضاء امانت ہے، خطیب کے پاس منبر امانت ہے، چودھری کے پاس محلے کی چودراہٹ امانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے کیا منصب، کیا مقام دیا ہے، کیا کیا امانتیں مجھے سونپی ہیں، اور میں ان میں بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہوں۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، یہ کوئی خود ساختہ تعبیر و تفسیر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں ایسی ہیں، ہاں جی، ثلاث فی المنافق، تین خصلتیں منافقوں میں ہوتی ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے اربع، چار خصلتیں جس میں یہ ہوں منافق خالص، پکا منافق۔ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر بازار نہیں چلتا۔ اگر ایمان کا معیار یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو حضرت صاحب آپ نے تو فتویٰ دے دیا، جھوٹ کے بغیر کیسے زندگی کا سلسلہ چلے گا؟ اور میرے بھائیو یاد رکھو، جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ ہم سے اچھی زندگی بسر کرتے تھے، اندر کا اطمینان، معاشرے کا استحکام، اشیاء ضروریہ کی فراوانی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کی بہاریں، ہر طرف امن ہی امن، امن ہی امن۔ جھوٹ بولتے تھے، واللہ کبھی تصور نہیں تھا۔ اور میں آپ سے عرض کروں، وہ جو عرب کا جاہلی معاشرہ تھا نا، جنہیں ہم کافروں کا معاشرہ کہتے ہیں، وہاں بھی جھوٹ بولنا نیچ لوگوں کی خصلت سمجھی جاتی تھی۔ عزت دار شرفا چودھری قوموں کے وڈیرے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں کھڑے، مکالمہ چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن اس خیال سے جھوٹ نہیں بولا کہ میرے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ کیا کہیں گے، ہمارا سردار جھوٹ بولتا۔ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا سردار ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے، اور ایک ایک دن میں کتنے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، واللہ گنتی نہیں ہوتی۔ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے جھوٹ، اگلی ہو رہی ہے جھوٹ، اگلی ہو رہی ہے جھوٹ۔ اسے بھی پتا ہے کہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، جو رپورٹ کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، قوم ساری کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔
معاشرے یوں بنتے ہیں. ہم روتے ہیں عذاب آ گئے, سیلاب آ گئے, ملک آدھے سے زیادہ ڈوب گیا, بارشیں تھمتی نہیں ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اور میرے بھائیوں ہماری عادتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب, واللہ بے لذت گناہ, بلا قصد جھوٹ اور تواتر کے ساتھ جھوٹ. صبح شروع ہوتے ہیں جھوٹ, رات کی تاریکیاں سایہ فگن ہوتی ہیں, زبانوں پہ جھوٹ جاری رہتا ہے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی المنافق, یہ جھوٹ بولنے والے مومن نہیں ہوتے, یہ منافق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَإِذَا اؤْتُمِنَ, ہاں وَإِذَا وَعَدَ اخلف, بولتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. تصور ہی نہیں ہے, وعدہ کر کے پورا کرنا ہمارے ہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور امانتوں میں بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی خطبے میں کہا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. کائنات کے لوگوں, اس بندے کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کے نمازیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس کے روزے زکاتیں اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کی امانت مسلم نہیں ہے, جو دیانتدار نہیں ہے, جو خیانت کا مرتکب ہوتا ہے, جو دوسروں کے مال ہتھیاتا ہے, جو حلال کا امتیاز قائم نہیں رکھتا. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ایمان, اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ, ایک معیاری زندگی, آبرومندانہ شرافت کی زندگی, لوگ اسے باوقار سمجھیں, اسے عزت دیں. فرمایا جو وعدہ پورے نہیں کرتا اس کی کیا زندگی ہے, کوئی دین نہیں ہے اس کا. ہماری بدقسمتی ہے, ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں جس قدر زیادہ بدعہد اور بددیانت ہے اسی قدر بڑی پوسٹ پہ فائز ہے. فرمایا بات کرے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا خلاف کرے گا, پورا نہیں کرے گا. امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا. وَإِن صَلَّى وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, وہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں, وہ روزے رکھتا ہے. وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور یہ دعویٰ کرتا ہے مدینے سے بڑی محبت ہے, ہر رمضان کا آخری عشرہ وہ مسجد نبوی میں بسر کرتا ہے, وہ اپنی حکومت کے لیے مدینے کو رول ماڈل قرار دیتا ہے, وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثالیں پیش کرتا ہے. وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, مدینہ کو رول ماڈل قرار دینے والا, سیرت الرسول کی اتھارٹیاں قائم کرنے والا, مسجد نبوی میں اعتکاف کی لذتیں پانے کے لیے محنت کرنے والا. وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, سمجھتا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں, لیکن اگر باتوں میں جھوٹ بولتا ہے, وعدوں کا خلاف کرتا ہے, امانتوں میں بددیانتی کرتا ہے, تیرے نبی نے فرمایا فی المنافق, یہ منافق ہے. یہ ہم روتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے کا گڑبڑ کرنا ہی بددیانتی ہوتی. ویسے اللہ کے فضل سے ہم تو اس میں بھی پیچھے نہیں. نیک صرف وہ ہے, دیانتدار صرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جس کے پاس قوم کا پیسہ آتا نہیں ہے, جب آ گیا تو پھر کوئی خیر سے پیچھے نہیں ہے. عہدوں سے انصاف نہ کرنا, ذمہ داریوں سے انصاف نہ کرنا. روڈ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, ہر 15 کلومیٹر پہ ایک ٹول پلازا بنا ہوا,
آپ جائیں گے 15 منٹ کے بعد واپس آئیں گے، جاتے ہوئے بھی پیسے دیں گے، آتے ہوئے بھی دیں گے. یہ کس لیے ہیں سارے؟ یہ آپ کے راستے ٹھیک کرنے کے لیے لیتے ہیں نا. ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں، وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں کہ دوبارہ گاڑی چلانی ہے تو یہ دے کے جاؤ. روڈ ٹھیک ہیں؟ کیا ہماری زمینیں فصلیں نہیں اگلتی؟ کیا ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں بہتا؟ کیا ہماری فضاؤں میں پرندے نہیں چہچہا رہے؟ کیا ہمارے درخت پھل نہیں دیتے؟ کیا ہماری قوم ٹیکس نہیں دیتی؟ آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب کچھ گہنا گیا، ساری چیزیں بیکار گئیں. کس وجہ سے؟ جو طبقہ ہم پہ مسلط ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک. یہ میں ایک کی بات نہیں کرتا، ہم سارے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بددیانتی کے مرتکبی بھی ہوتے ہیں، وعدہ خلاف بھی کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اپنی رحمتیں دور لے جاتا ہے. پہاڑوں سے پانی اترتا ہے، آدھے سے زیادہ ملک ڈوب جاتا ہے. یہ پہاڑوں کے پانیوں کو سنبھال کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نازل ہونے والی ان نعمتوں رحمتوں کو ذخیرہ کر کے انہیں قابل استعمال بنانا کس کی ذمہ داری تھی؟ بات سمجھو ذرا، بددیانتی کیا ہوتی ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ پہ رول کرتا رہوں، حکم چلاتا رہوں، آپ کے مسئلے دیکھنا، آپ کی ضروریات دیکھنا، مستقبل کی ضروریات کا تخمینہ لگا کے اس کی پیش بینی کرتے ہوئے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا. ہر صاحب منصب کا منصب کے حساب سے ذمہ داری اور تقاضا. نہیں کیا ہم نے یہ کام. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آیا تو یوں نپٹا تھا، صبر کریں، قحط اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہم تو نکلیں گے تو 60 گاڑیوں کا قافلہ لے کے نکلیں گے، ہم تو سیلیبریشن کریں گے تو کنجریاں نچائیں گے، ہم تو اپنے کام ویسے کے ویسے کریں گے. سلام متاثرین، تم صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے آیا. اور سنو میرے بھائیو، ہاں اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہمارا تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر یقین ہے، لیکن یہ ہماری بے تدبیری کے نتیجے میں آیا. ہم ہندوستان سے پیسے لے لے کے کھاتے رہے، ڈیم نہ بننے دیے. ہم نوابوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی حکومتیں کرسیاں بچانے کے لیے ان ٹرائبل لیڈرز کو، ان لینڈ لارڈز کو اپنے ساتھ ان کی ہمدردیاں رکھنے کے لیے انہیں رشوتیں دیتے رہے اور انہیں کھل کھیلنے کا موقع دیا کہ اپنی رعایا کو ڈبو دو، مار دو، لوٹ لو، جیسے جی چاہتا ہے کر لو. ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجتن. اللہ کی قسم، میرے بس میں ہو نا تو یہ قانون بنا دوں کہ پولیٹکس میں آئے گا وہ جو بخاری شریف پڑھا ہوا ہوگا. کوئی امانت دیانت کا معیار تو ہونا چاہیے، ہمیں کوئی سبق تو ہونا چاہیے. اقبال نے کیا کہا تھا؟ سبق پر پھر امانت کا، دیانت کا، شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تو اسے دنیا کی امامت کا. جو سچا نہیں ہے، جو شجاع نہیں ہے، جو بزدلی سے بچا ہوا نہیں ہے، جو امانت کا پابند نہیں ہے، جو وعدوں کا وفا کرنے والا نہیں ہے، جس قوم کا وہ قائد ہوگا اس قوم کی بدنصیبیت سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. فرمایا، من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجتن. اگر بیوی نہیں ہے، عامل بن گیا ہے، حکمران، ذمہ داری منصب پہ آ گیا ہے، اسے چاہیے شادی کر لے. بیت المال اسے سپورٹ کرے گا، تعاون کرے گا، شادی کے لیے اس کے لیے آسانی فراہم کرے گا. فَإِن لَّمْ يَكُنْ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا. پوری یکسوئی کے ساتھ منصبی تقاضے نبھانے کے لیے، کام کاج کے لیے خادم لے لے. شریعت اسے حق دیتی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا. گھر نہیں ہے، سن لو،
حدیث کیا کہتی ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ، اگر اس کا ذاتی گھر نہ ہو فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، تو پھر بیت المال سے رہائش لے لے۔ ذاتی گھر بھی ہو اور وہ بھی بنایا بیت المال سے ہی ہو، ہاں، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا ہو، اور اس کے بعد بھی وزیر اعظم ہاؤس اور جہاں جہاں بھی یخ مارنے کے لیے اڈے بنائے ہیں وہ سارے کیمپس آفس ڈکلیئر کر کے، یہ قوم ہے جو کہتے ہیں زہر کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پروٹوکول کے قافلے 150 گاڑی کے چلتے ہیں۔ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، گھر لے لے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، ہاں نبی علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں الاؤ کی ہیں صاحب منصب کے لیے، حکمرانوں کے لیے۔ بیوی نہیں ہے شادی کر لو، خادم نہیں ہے خادم لے لو، ایک خادم، فوج نہیں۔ یہ آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ جتنے سیاستدان ہیں نا بہت نیک ہیں، سچی بات ہے، میں تو ان کی نیکی کا بڑا معترف ہوں، لیکن سارے سینیٹری ورکر ان کی کوٹھیوں پہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو صفائی کا عملہ ہے نا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ماشاءاللہ ان کے گھروں میں جا کے کام کرتا ہے، اور صرف اپنے گھروں میں نہیں، ساڈے مامے دا پتر ہے، فون آتا ہے مامے دا پتر ہے تے او دا گٹر بند ہو گیا، کلیا جے ذرا، تنخواہیں گورنمنٹ سے لینی ہے اور کام کہاں کرنے؟ خادم نہیں ہے، آپ منصبی ذمہ دار ہیں، کوئی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ خادم لے لیں، اور گھر نہیں ہے گھر لے لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخبرت ان النبی قال من اتخذ غیر ذلک فهو غال او سارق۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ابو بکر فرماتے ہیں مجھے یہ خبر دی گئی، مجھے بتایا گیا، ان النبی قال، رسول اللہ نے فرمایا، من اتخذ غیر ذلک، جس نے ان 3 سہولتوں کے علاوہ منصب کی وجہ سے اور کوئی سہولت لی، فهو غال او سارق، وہ چور ہے، وہ خائن ہے، وہ غاصب ہے۔ یہ ایک دوسرے کو چور چور کے تانے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں بڑا صادق اور امین ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا صادق اور امین ہوں۔ اور میرے بھائیوں، آپ تو ابھی سے ماشاءاللہ نعرے لگانے لگ گئے نا، ووٹ دینے، یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اسے پلے باندھو۔ ابو بکر فرماتے ہیں اخبرت ان النبی قال، مجھے بتایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے خادم، گھر اور بیوی کے علاوہ اور کوئی سہولت بیت المال سے اختیار کی، فہو غال او سارق، وہ چور ہے۔ اسے سامنے رکھ کے ووٹ دینا، پتہ چلے گا کتنے حاجی آتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ سارے ہی چور نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ شریعت اپنے عمال کو سہولتیں دیتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، جہاں گئے وہاں سے جا کے ان کا حساب کتاب کیا، اموال جمع کیے، واپس لے آئے۔ اللہ کے نبی، یہ مال ہیں جو انہوں نے زکوٰۃ کے طور پہ دیا ہے، اور یہ مال ہے جو انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا اگر تو گھر میں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا تو پھر میں دیکھتا تجھے تحفہ کون دیتا ہے، تجھے یہ تحفے ملے ہیں اس منصب کی وجہ سے، جو منصب کی وجہ سے ملتے ہیں وہ بیت المال میں جاتے ہیں۔ ہم تو خیر سے سارا ہی توشہ خانہ اٹھا کے کھا گئے نا، اور ایک نہیں، شروع سے جتنے بھی ہیں۔ سیلاب میں ملی ہوئی گھڑیاں، ہار، وہ ہماری بیگمات کھا گئیں، جہازوں کے جہاز ہماری اولادیں اڑا گئیں۔ اچھا، پھر لوگ بحث کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور قانون یہ ہے، فلاں ترمیم یہ چاہتی ہے، فلاں آئین کی شکل۔ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری سے، اس سے بڑھ کے دنیا میں قانون کی کتاب اور کوئی نہیں۔ فرمایا تو بیٹھا ہوتا اپنے گھر میں اور تجھے یہ تحائف ملتے تو میں مانتا کہ یہ تیرے ہیں، اگر تو میرا نمائندہ بن کے گیا ہے تو یہ تیرے نہیں ہے۔ جہاں مال زکوٰۃ جائے گا وہاں اسی توشہ خانے میں جائے گا، اور چوتھا حصہ پیسے دے کے تجھے واپس نہیں ملے گا۔
اس میں ہی رہے گا ہمیشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لالچ نے واللہ ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم کرنی، میرا زمانہ بہت بہتر ہے۔ لوگ اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، لالچ سے بری ہیں، بلکہ دنیا کو مخاطب کر کر کے کہتے ہیں طلقتک کے طلاقاً ثلاثا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دے دی، جا دنیا تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ایک چادر مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی اور وہ استعمال کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مر گیا، لیکن وہ ایک چادر جو مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس نے اٹھائی تھی وہ جہنم کی بنا کے اسے اڑائی گئی۔ یہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا واقعہ، صحیح واقعہ، میدان جہاد میں جہاد کرنے والا۔ واللہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے، فرمایا خیرکم کرنی، میرا زمانہ بہت بہتر زمانہ ہے۔ یہاں لوگ اصرار کرتے ہیں، دنیا کے لالچی نہیں ہیں، مشتبہ، جس کا حلال ہونا واضح نہ ہو، جس پر ان کا حق نہ ہو، اس کی طرف کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ فرمایا میرے بعد کچھ وقت گزرے گا، ان بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، میرے بعد خیر سے ایسے آئیں گے جو خیانتوں میں ممتاز ہوں گے، یخونون، ڈٹ کے بددیانت ہوں گے، ولا یؤتمنون، اور لوگ ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار۔ دیکھو ذرا دائیں بائیں کس پہ اعتماد ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، میں جب یہ مضمون پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 2022 کے پاکستان کا نقشہ پیش کیا ہے۔ ان بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، اور میرے صحابیوں، قوم آئے گی جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں گے، میرے عشق و محبت کے بڑے نعرے لگانے والے ہوں گے، یخونون ولا یؤتمنون، لیکن حالت کیا ہوگی؟ وہ ظالم خائن ہوں گے، حرام کے رسیا ہوں گے، ولا یؤتمنون، پوری دنیا میں کشکولے گدائی اٹھا کے گھوم رہے ہوں گے اور کوئی انہیں ڈالروں کی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگ ان پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ دیانتداری سے بتائیں، آپ نے سیلاب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا، آپ نے مال جمع کیا، ابھی بھی ہیں پیسے، ابھی بھی میرے پاس ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے گورنمنٹ کو دے دیے جائیں؟ ہاں جی بولے آجے نا، سمجھو اس حدیث کو، ان بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، کہنے مولوی صاحب لے لو، اللہ دا واسطہ ہی ہاتھ نہ ونڈ کے آیا جائے، کسے نہ دیا جائے۔ ایسے ہی پورے شہر میں، پورے ملک میں جس نے بھی جمع کیا، ماشاءاللہ وہ 4 سٹار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے کیمپ لگا کے، شیروانیوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوپٹے والی بھی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ اس حدیث کو سمجھو ذرا۔ صحابہ کرام بہتر تھے، کیوں؟ بددیانت نہیں تھے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے میرے بھائیو، کھجور کھا لی رستے میں گری ہوئی، اور کھائی بچے نے، اسے اکسایا اور حلق میں انگلی مروا کے اسے اگلوا دی، بیٹے معلوم نہیں ہے یہ ہمارے لیے کھانا جائز بھی تھی کہ نہیں تھی۔ یخونون ولا یؤتمنون، خیانت کرتے ہوں گے، کوئی دنیا پہ ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ میں مانگنے نہیں آیا، میں بھکاری نہیں ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ دو، اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو مانگنے نہیں آیا اور ہم تجھے دینے نہیں آئے، اللہ کے سپرد جاؤ واپس۔ یہ حالت ہے ہماری۔ غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ، پانی ہمیشہ نوید زندگی ہے، یہ رحمت ہوتا ہے، اسے زحمت اور عذاب ہماری بے تدبیری نے، ہماری بددیانتی نے بنایا۔
انہی پانیوں کو روک روک کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جن ملکوں میں سیلاب اتنے زیادہ آتے تھے کہ آدھے آدھے ملک ڈوب جاتے تھے. 1970 کے سیلاب میں تب کا مشرقی پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، 10 لاکھ لوگ ایک مرحلے کے سیلاب میں مارے گئے. کیا بنگلہ دیش کے دریا خشک ہو گئے؟ کیا وہاں کے جھرنے سوکھ گئے؟ وہاں گلیشیئر نہیں پگھلتے؟ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ تدبیر میں ہم سے بہتر نکلے. ہم اسلام کے جتنے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے اتنے نعرے نہیں لگائے، لیکن وہ قدرت کے اس فطری قانون کو سمجھ گئے. نعمتیں اللہ دیتا ہے، بے قدری کے نتیجے میں یہ نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں. 10 لاکھ لوگ ایک سیلاب میں. سیلاب اب بھی آتے ہیں، ساری دنیا میں آتے ہیں، لیکن ہمارے طرح کچھ نہیں ہوتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، گواہیاں دینے والے اتنے ہوں گے کہ قرآن مجید سر پہ اٹھا اٹھا کے گواہیاں دیں گے، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، حالانکہ ان سے گواہی طلب. یہ کیسے ہوتا ہے؟ چلو عدالتوں میں تو جو ہوتا ہے اسے چھوڑیں، ہم جو بحث کرتے ہیں کہ میرا لیڈر اچھا ہے، میرا لیڈر اچھا ہے، اور اپنے لیڈر کے اچھا ہونے کی قسمیں اٹھا اٹھا کے گواہیاں دیتے ہیں. یشہدون، بڑی گواہیاں دیں گے، ولا یستشہدون، لیکن ان سے گواہیاں طلب نہیں کی جائیں گی. وینظرون ولا یفون، دعوے بہت بڑے بڑے کریں گے، نظریں مانیں گے، منت. ولا یفون، لیکن پوری کام نکل جانے کے بعد کہیں گے نہیں یار یہ تو ویسے ہی ہو جانا سی. پھر نظر پوری نہیں کریں گے. نظر پوری کرنا واجب ہے، نظر پوری کرنا واجب ہے، اس کا ترک کرنا حرام ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مانگے گواہیاں دیتے پھریں گے، نظریں مانیں گے، پوری نہیں کریں گے. وَيُظْهِرُ فِيهِمُ السَّمْنَ، یہ خوفناک بات ہے. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر پیٹ ماشاءاللہ ان کی چھاتیوں سے 3-3 فٹ باہر ہوں گے. وَيُظْهِرُ فِيهِمُ السَّمْنَ، موٹاپے ظاہر ہو جائیں گے، بیماریاں گھر کر لیں گی، بزدلی مسلط ہو جائے گی، محاذ پہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے، پاؤں ان کے بوجھل ہوں گے، مشقت سہ نہیں سکیں گے. اور بجلی چلی جائے تو اے سی کے بغیر، میں تھانوں نہیں کہنا، میں غصہ نہ کرے آجے، تسی تو ماشاءاللہ سارا کچھ برداشت کر لیندے ہو، میں بھی تواڈے نال ہی ہوں. اللہ کی قسم یہ بدقسمتی ہے ہماری، کوئی اس قابل نہیں ہے. اچھا ہم اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں، چھوڑے حکمرانوں کی. میں مولوی ہوں آپ کی مسجد کا، میں اپنے متعلق سوچوں کیا میں اتنا معتبر ہوں کہ کوئی 2-4 لاکھ روپیہ کسی میرے مقتدی نے امانتاً رکھوانا ہو تو وہ میرے پاس اعتماد کر کے رکھتا ہے، یہ مولوی صاحب مر بھی گئے تو مجھے مل جائے گا. اور پورے شہر میں کون ہے اس قابل؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارا یہ وقار ہے معاشرے میں کہ لوگ ہمارے پاس بے دھڑک امانتیں رکھوائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی سیرت کی باتیں کرتے ہیں، او بھائیو، جان کے دشمن اللہ کی قسم جو سمجھتے تھے کہ اس نے ہماری برادریوں میں تفریق پیدا کر دی، خاندانوں کو توڑ دیا، اولاد والدین کو دشمنی پہ کھڑا کر دیا، بیوی اور خامد کو آپس میں لڑا دیا، جو کہتے تھے باپ دادا کے خلاف نیا دین لے کے آیا، جو قتل کے در پہ تھے، جو مارنے کی منصوبہ بندی کرتے تھے، امانتیں لا کے وہ بھی رسول اللہ کو جمع کرواتے تھے. کیا نہیں سنا ہم نے یہ واقعہ؟ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی ہے، تب کے وائٹ ہاؤس میں منصوبہ بندی ہوئی ہے، ہر قبیلے کا ایک شمشیر زن قصر نبوت کا گھیرا کرے گا، جہاں سرور کونین رات بسیرا کرتے ہیں اس مکان کو گھیرے گا، نکلیں گے تو یک بارگی حملہ کر کے قتل کر دیں گے. اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں نکلے اور اپنے بستر پہ علی کو لٹایا، کس لیے؟
علی اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں محمد اپنے رب کے حکم پہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے، لیکن یہ جو میری جان کے دشمن ہیں، یہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی امانتیں ہیں میرے پاس، ایک ایک امانت اس کے حقدار کو دے کے آنا۔ یظہر فیہم الثمن، جہاد کا نام لے تو پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، سر اٹھانے کی جرت نہیں ہے، جسم اتنے سول ہو گئے، سستی غفلت اس قدر غالب آ گئی، پیٹ اتنے بڑھ گئے، وزن اتنے زیادہ ہو گئے۔ یظہر فیہم الثمن، یہ رزق حرام کہ حلال کا کوئی تمیز نہ رہا، کوئی خیانت دیانت امانت میں کوئی پہرے داری نہ رہی، خیانت سے کوئی پرہیز نہ رہا، جیسے آیا جس کا آیا کھاتے گئے، جھوٹی گواہیاں دے کے کھاتے گئے، بددیانتی کر کے کھاتے گئے، لالچ نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹاپے طاری ہو جائیں گے۔ جاؤ میرے بھائیوں اپنے معاشرے کا جائزہ دے کے دیکھ لو، مومن یوں ہوتا ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو پیٹ گھٹنوں میں نہیں آتا، چلتے ہیں تو بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اور ہم الزام دیتے ہیں خوراکوں کو۔ یہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں جو ہم نے اپنے آپ پہ مسلط کر لیے، جس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، قوموں کا یہ حال ہوتا۔ اللہ اکبر، واللہ ہمارے حکمران ایسے نہیں تھے اور قوم بھی ایسی نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، جو کمانڈر ہے وہی امام ہے، اس کے پیچھے دو صفیں ہوں گی، ایک صف امام کی اقتدا کرے گی، دوسری صف دشمن کا سامنا کرے گی، پھر پہلے والی صف پیچھے آ جائے گی، امام بدستور نماز میں ہے، پہلے والی صف پیچھے آئے گی، پچھلی صف آگے جائے گی، وہ جو پیچھے آئے ہیں وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے، جو امام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اللہ کے سامنے مناجات کریں گے۔ ارے تیرا تو جسم اتنا فٹ ہونا چاہیے تھا، دیانت اس قدر زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ تو میدان جنگ میں بھی کھڑا ہو تو امام بھی ہو اور کماندار بھی ہو، ادھر اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے، ادھر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیر آزمائے۔ ہلنے سے قاصر ہیں، وہ ایک ایک بیماری جو قوموں کو تباہ کرتی ہے، ہم نے اس لالچ کے نتیجے میں اختیار کر لی۔ اور سچ کہا تھا اندرا نے، وہ تو 71-72 میں اس نے کہا تھا نا، لیکن سچی بات یہ ہے اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ ہم نے ان کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا، اب یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم بددیانت اتنے زیادہ ہو گئے، جس نے اپنی بے تدبیری کے نتیجے میں اپنا ملک آدھے سے زیادہ ڈبو لیا، دوسروں کو اس کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سیاسی باتیں نہیں کرتا، یہ آپ کے پولیٹیشنز، آپ کے لیڈر ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں کالا باغ ڈیم کے حق میں بات نہیں کرنی، سندھی لیڈر باقاعدہ وہاں سے بریف کیس لیتے ہیں، پنجابیوں کو کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیں گے، اور اب ڈوبا کون ہے؟ سارا بلوچستان، سارا سندھ، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے مواقع ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر بھی اس کا احسان ہے، وہ سب کا بیڑا غرق کر دیتا تو اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تمہیں مہلتیں دیتا ہے، ان پہاڑوں پہ آنے والے پانیوں کو ذخیرہ کرو، ان سے بجلیاں بھی بناؤ، انہیں اللہ کے دین کی عظمت کے لیے بروئے کار لاؤ، قوم کی خدمت کے لیے انہیں استعمال کرو۔ یہ جو دریاؤں میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی نعمتیں آ رہی ہیں، ان کی قدر کرو، ڈیم بناؤ۔ جیسے یار کافر حسن تدبیر کے ساتھ کہاں پہنچ گئے، ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر بات کا الزام رکھ دیتے ہیں جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ ہم مانتے ہیں اچھی بری تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے، ہم اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ اپنی بے تدبیریوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ انسانوں کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلا یخطها بنصیحۃ الا
لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس کو کسی کا حکمران بنا دیا، استرعاها رعیۃ، علاقے کا وڈیرا، شہر کا قاضی، سیشن کورٹ کا جج، اس سے نیچے اوپر جو منصب دار ہیں، وہ اے سی ڈی سی جتنے بھی اقتدار کے مالک ہیں، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یخطھا بنصیحۃ، اگر وہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی درستگی کے لیے بر وقت صحیح سٹیپ نہیں لیتا، اپنی طاقت کے مطابق فیصلے کر کے ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، لم یجد رائحۃ الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ کی قسم میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے، یہ جتنے بیچارے بے گناہ ڈوبے ہیں، جن کے جانور ہلاک ہو گئے، جن کے اموال پانیوں میں بہہ گئے، جن کی فصلیں برباد ہو گئیں، جو تیار تھیں وہ ڈوب گئیں، آنے والی فصل کاشت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ابھی تک وہ بیچارے تذبذب کا شکار ہیں۔ اور ابھی تو سندھ میں پانی پوری جولانی پہ، دادو، جیکب آباد، جعفر آباد، میڑ، یہ سارے علاقے، حتیٰ کہ وہ زندہ بھٹو خاندان کا لاڑکانہ، لم یجد رائحۃ الجنہ۔ حکمرانوں اگر بر وقت صحیح اقدامات کر کے تم اس قوم کی اصلاح کے لیے، ان کی آسانی کے لیے جو وسائل اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان کا درست استعمال نہیں کرو گے، تم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پانی میں ڈوب کے مرے، ان کا خون کس کی گردن پہ ہے؟ جو کروڑوں کے جانور ان غریبوں کے بہ گئے، ایک بوڑھی ماں ہے، ایک گائے ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، وہ گائے کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا سلسلہ چلتا ہے، گائے اس کی بہ گئی، یہ جو سسکیاں ہیں بچوں کی، یہ جو آہیں ہیں اس بوڑھی ماں کی، یہ حکمران کیسا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ 2-2 4-4 ایکڑ کے کاشتکار جن کی زندگی بھر کا سرمایہ یہ تھا، وہ سارا پانیوں میں ڈوب گیا، کیا اللہ کے ہاں اس کا جواب نہیں ان سے مانگا جائے گا؟ تم نے تو بڑے بڑے محل لاہور، اسلام آباد اور اس سے آگے لندن اور دبئی میں بنا لیے جا کے، ان غریبوں کے لیے لم یخطھا بنصیحۃ، ان کے لیے تم نے آسانی فراہم کرنے کے لیے اپنے اقتدار کے دنوں میں کیوں کام نہیں کیا؟ اور سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو بھی حکمران دنیا سے گیا، اور حکمران سے ہمیشہ وزیر اعظم مراد نہیں ہوتا، مسجد کا صدر حکمران ہے اپنی مسجد کا، محلے کا چیئرمین حکمران ہے اپنے محلے کا، شہر کا اے سی ڈی سی حکمران ہے اپنی تحصیل کے، سیشن جج حکمران ہے اپنی منصب قضا پر فائز ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس کو کوئی رعایا دی، قوم دی، اور وہ لوگ اور وہ حکمران، فہو غاش لہم، وہ ان سے دھوکہ کرتا رہا۔ اللہ، یہ بڑا ہی آسان سا لفظ ہے، وہ ان سے دھوکہ کرتا رہا، سچ نہیں بولتا تھا، ان کے لیے ہوئے ٹیکسز صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرتا تھا، جو وصولیاں ان سے کرتے تھے، 150 یونٹ بجلی کا چلا ہے، 42,000 روپیہ بل آیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ 4 بچوں کا، 4 افراد کے گھر کا کچن کا سامان جو 6,000 کا آتا تھا، وہ چند موٹی موٹی چیزیں وہ اب 11,000 کا آتا ہے، اور حکمران کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ پہلے والے کو گالیاں دیتے تھے اسی وجہ سے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی، خود 3 گنا زیادہ کر دی اور کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے ملک بچا لیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ، جو حکمران جماعتوں سے، اپنی قوموں سے، رعایا سے دھوکہ کرنے والے ہوں گے، اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ لگاتے رہیں نعرے اپنے مسلمان ہونے کے، عاشق رسول ہونے کے، تیرے نبی کی ضمانت ہے، اللہ نے ان پہ جنت حرام کر دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اور آخری بات سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سارے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام پھر
وہاں دھوکے باز حکمرانوں کو لائے گا. اور میں پاکستان کے حکمرانوں کی بالکل بات نہیں کرتا، یہ تو بڑے نیک ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک کہیں نہ کہیں، ہم ضرور کہتے ہیں. اور خیر سے میاں اپنے لیڈر کو نیک کہہ رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے لیڈر کو نیک کہہ رہی ہوتی ہے، اور ان دونوں کی نیکی کا علم اٹھا کے ان میں طلاق ہو جاتی. ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، میرا لیڈر نیک ہے اور میرا لیڈر نیک ہے، یہ سارے ہی نیک ہیں، لیکن یہ جتنے نیک ہیں نا، یہ رسول اللہ کی حدیث سن لیں، فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام سارے بنے نو انسان کو جب اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، ان الغادر ینصب اللہ لہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نصب کرے گا. کیا نصب کرے گا؟ لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جھنڈا لگائے گا. ترمذی میں حدیث ہے، عند استحی، اس کی دبر میں وہ جھنڈا گاڑا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا، ھذا غدرۃ لفلان، وہ جو فلاں حکمران تھا اس کی غداریوں کے نتیجے میں آج ہم نے اس کی دبر میں یہ جھنڈا گاڑا. مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں جانا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں. یہ ہماری بے تدبیری ہے، یہ بددیانتی اس قدر زیادہ، خیانت اس قدر کثرت کے ساتھ، اور بخل اس قدر انتہا کا. ہمیں صرف ایک لالچ ہے، ہر طرف سے آ جائے، کسی کا مارا جا رہا ہے، قوم کا لوٹا جا رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، مریضوں کو دوا نہیں ملتی، میڈیسن سے لوگ وہ بیچارے ترس رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض صرف یہ ہے کہ ہماری تجوریاں بھری ہوئی ہونی چاہیے. ہاں ممکن ہے یہ بھر جائیں، لیکن یاد رکھو تجوریاں بھرنے سے دل کبھی نہیں بھرتے. یہ جملہ یاد کر کے جانا، تجوریاں بھرنے سے دل بھرتے ہیں، تجوریاں خالی کرنے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا یفعلون ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اللہ کے نبی فرماتے رہے، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ. میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا. ابو ذر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی کن کا؟ فرمایا وہ جو تجوریاں بھرتے ہیں، وہ جو بچا بچا کے رکھتے ہیں، وہ جو اپنے بیگانے کا لحاظ نہیں کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتے. مسجدوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، سیلاب متاثرین کا مسئلہ ہے، فقیروں غربا کا مسئلہ ہے، نہیں دیکھتے، وہ اپنی تجوریاں بھرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا الاکثرون، سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا. اللہ یفعلون ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں البتہ وہ جنہوں نے تجوریوں کا دروازہ کھول دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں مسجد کے لیے چاہیے، اٹھایا دے دیا. دوسرا کہتا ہے جہاد کے لیے چاہیے، اٹھایا دے دیا. کوئی غریب آ گیا، ثابت ہو گیا ضرورت مند ہے، اسے دے دیا. فرمایا یہ خسارے سے بچ جائیں گے. میں پھر عرض کرتا ہوں تجوریاں بھرنے سے دل مطمئن نہیں ہوتے، دلوں میں اطمینان تجوریاں خالی کرنے سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم. اللہ اکبر. ستمبر 16 ستمبر ہو گئی ہے آج، اور حبس بدستور ہے. حبس ہوگی تو اے سی بھی چلیں گے. کیوں جی؟ بولو تو صحیح. چلوانے تو تسی ہے گے، کم از کم بولیا تو کرو. حبس ہوگی تو اے سی بھی چلیں گے. تو اے سی چلیں گے تو وہ کنے دینا؟ 5 لاکھ روپیہ بل ہے جی مسجد. اور جب بجلی نہیں ہوتی جنریٹر چلتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے. اور الحمدللہ لوگ جب باہر سے آپ کی مسجد میں آتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اتنا ذوق دیا ہے کہ ادھر بجلی گئی اور فوری طور پہ جنریٹر چلا اور جنریٹر پہ سارے اے سی چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. جو ساتھی نمازیوں کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے لیے جنت میں اے سیوں کا انتظام کرے. اب تھوڑی جی اچھی آمین کیا کرو، مرنے ہو آمین مفت کہہ دیتے، یہ کوئی پیسے نہیں لگتے. اللہ آپ سب کے لیے جنت میں اے سی لگائے. لیکن بھائی جنت دے وچ اے سی لان واسطے آ چلن گے تو اتنے لگنے. 5 لاکھ بل آیا تے اے انشاءاللہ پورا کرنا ہے.
ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਨੀ ਜੇ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ AC ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ करे बिजली सस्ती हो जाए, लेकिन वैसे होनी को नहीं, साड़ियाँ उम्मीदां है ये वधनी है, तो सानू कोशिश ये करनी चाहिए भी अल्लाह तू अपनी रहमत कर, लेकिन अगर बढ़ भी गई तो हम कम अज़ कम मस्जिद का माहौल इंशाल्लाह ऐसा ही रखेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सारे भाई कोशिश करके जाना, जिनके पास मौजूद है मुझे जमा करवा के जाएँ, जिनके पास नहीं है कोशिश करें ये 1-2 दिन की तारीख के अंदर अंदर दफ्तर में ज़रूर जमा करवाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।